آج کل آپ اپنے مخالفین کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس دے رہے ہیں، تو کیا گیم فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہے؟ نہیں کوئی اسی طرح گیم میں چلتی رہتی ہیں. یہ کوئی آج ملاقاتیں نہیں کر رہے، یہ مشرف سے بھی ملتے تھے. نواز شریف صاحب نے رحیل شریف کو کہا کہ میڈیشن کراؤ طاہر القادری کے درمیان اور عمران خان کے درمیان. زبان سے کچھ ہیں، دماغ سے کچھ ہیں، دل سے کچھ ہیں، دکان لگائی ہوئی ہے بس. بچپن میں لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے. کس سے انسپائر تھے کہ سیاستدان بننے کا شوق تھا؟ انسپائر تو میں جن لوگوں سے تھا وہ نہیں بن سکے. حالانکہ شورش کشمیری سے میرا بڑا بچپن میں تعلق تھا، چوہدری ظہور سے بھی تعلق تھا. لیکن جو میرے آئیڈیل لوگ تھے اس کو اس قوم نے مسترد کر دیا ووٹوں میں ان کو. جب آپ کونسلر بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے اس وقت کبھی ذہن میں آیا تھا کہ آپ پاکستان کی سب سے مقبول شخصیت بھی بنیں گے؟ میرے جو ٹیچر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن تو بڑا آدمی بنے گا. تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی کا جو میں نے سوچا تھا اللہ نے مجھے اس میں کامیابی دی. ہر شخص کو اللہ کامیابی نہیں دیتا. اور جب میں کونسلر نہیں بنتا تھا تو چھوٹا تھا نا، تو میں اپنے محلے کے بی ڈی ممبر کی سپورٹ کرتا تھا. گھر میں جا کے اس کو بتاتا تھا، اس کی بیوی کو بتاتا تھا کہ یہ گھر ووٹ نہیں دے رہا، یہ دے رہا ہے. تو جس دن وہ اکمل میرا بی ڈی ممبر بنا تو میں نے سمجھا کہ میں جیت گیا ہوں. لیکن میں ان کے گھر کو بتا دیتا تھا کہ فلانا گھر آپ کو ووٹ نہیں دے رہا، فلانا. میں بچہ تھا لیکن میں نظر رکھتا تھا کہ کون ووٹ. ایون محلے میں اگر ہمارے زمانے میں مرغیاں بکری ہم گھروں میں رکھتے تھے. یہ اس زمانے میں یہ برا نہیں سمجھا جاتا تھا انہی گھروں میں. تو اگر کسی کے محلے میں بکری بچہ دے تو وہ بھی میں اپنی ماں کو آ کے بتاتا تھا. اور پانی اس وقت نلکے سے بھرتے تھے سارے لوگ، سارا محلہ. گھروں میں پانی نہیں تھا. میں بعض کا پچھلی بالٹی آگے لگا لیتا تھا تو جھگڑا ہوتا تھا محلے میں. تو گھر والے بھی بالٹیاں مجھے ہی دیتے تھے کہ میں پیچھے سے آگے لگا لیتا. گولڈن کالج میں جنرل قمر جاوید باجوہ آپ سے جونیئر تھے. اس دور میں ان کے انداز و اطوار و سٹائل کیسا تھا؟ اب کیا بتائیں، غربت کا دور تھا، ہاسٹل میں رہتے تھے. بی اے کمپارٹ سے پاس کی تو نیچے اتر آتے تھے. ناشتہ میں تھڑے پہ سلیپر سمیت کرتا تھا. باجوہ صاحب تو میرے بہت دیر بعد گارڈن کالج میں آئے جی. یہ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے. میں ایم ایس ایف کا صدر تھا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا. فؤاد حسن فؤاد تھے ان کے ساتھ. پھر وہ مشاہد کا چھوٹا بھائی ہوتا جو پی آئی اے میں. 3-4 یہ لوگوں کا گروپ ہوتا تھا. ابھی اس دن کہہ رہے تھے گارڈن کالج چلنا ہے بھائی، تو میں کہا ٹھیک ہے جی. پاکستانی سیاست میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کی گولڈن کالج کے دور سے ہی آپ کے ساتھ سیاسی دوستیاں یا دشمنیاں چلی آ رہی ہیں؟ ایکچولی تو میں نے سیاست پولی ٹیکنک سے کی نا جی. پہلے میں پولی ٹیکنک میں گیا، وہاں کا میں نائب سیکرٹری جنرل بنا، پھر نائب صدر بنا. پھر 6 نومبر 1968 کو میں نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی. پہلا جلوس ہی مجھ پہ گولی چلی اور ہمارے ایک نوجوان حمید شہید ہو گیا، پنڈی گیو والا. پھر میں کورٹ مارشل ہو گیا میرا. مجھے مارشل لا کورٹ میں 1 سال قید ہو گئی بامشقت. تو پھر تو پولی ٹیکنک میں رہنا فضول تھا. مجھے پھر بلیک لسٹ کر دیا گیا. پھر میں گھر آیا، اس کے اگلے دن میں نے پھر جلوس نکالا، پھر گولی چل گئی کمیٹی چوک میں. امین اور 2 میرے محلے کے لڑکے. سو میں صبح 8 یا 9 نومبر کو 2 لاشیں اور محلے میں لے کے آیا اور میری گلی میں ہی 5-6 لاشیں ہو گئی. تو اس طرح بس پھر میں نے دھوکے کے ساتھ گارڈن کالج میں داخلہ لے لیا. ایک محمود صاحب تھے، انہوں نے میرا کرا دیا. پھر کورٹ نے میرا داخلہ بحال رکھا. تو پھر میں نے گارڈن کالج سے گریجویشن کی. ماسٹر کی میں نے پریپریشن شاہپور جیل سے کی. 7 سال قید ہو گیا تھا، نہیں بہاولپور جیل سے کی. تو پھر میں نے ماسٹر بھی کیا. پھر میں نے لاہور سے LL بھی کیا. تعلیم میں نے پاکستانی ریکارڈ کے لیے ٹھیک کر لی. باہر میں نے دنیا کی ساری یونیورسٹیاں دیکھی، کولمبیا، ہارورڈ، ایسیکس. لیکن اس وقت میں نیو یارک میں قالینوں کی پھیری لگاتا تھا، قالین بیچتا تھا. تو پھر میں پڑھ نہیں سکا. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیاسی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، آپ کے پاس کو سیاسی موکل ہے؟ میں خود بھی بعض کا سوچتا ہوں کہ شاید میری ماں کی دعا ہے. موکل شکل کا تو مجھے علم نہیں، کیونکہ یہ جو زلزلے کی میں نے پیشن گوئی کی کہ زلزلہ آ رہا ہے اور ادھر مارگلہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اسی مہینے آ رہا ہے، یہ اتنی بڑی پیشن گوئی تھی کہ دنیا میں کوئی اور شخص کرتا. اور بڑا خوفناک زلزلہ آیا. مشرف نے مجھے پوچھا یہ کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے ایسا میرے اندر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ میرا منہ رکتا نہیں. اور میں نے روکا اسے کہ یار یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ زلزلہ آنے والا ہے اسی رمضان کے مہینے میں. لیکن وہ میرے منہ سے نکل گیا اور پھر زلزلہ اسی رمضان کے مہینے میں آ گیا. اس دن کے بعد میرے علاقے جو ہے نا جی، ایک حلقہ میرا مجھے مرشد پاک کہتا ہے، دوسرا پنڈی بوائے کہتا ہے. مشرف کہتا تھا 6 میں سے اس کے 3 فائر ٹھیک لگ جاتے ہیں. لوگ آپ کی پیشین گوئیاں جتنی مزے لے کر سنتے ہیں
ان میں سے جب کوئی غلط ہو جاتی ہے، میں کوئی پامس تو نہیں ہوں، لیکن لوگ اس کو سیریس لے لیتے ہیں وچ از رانگ. اس کو تجزیے میں لینا چاہیے. کوئی پیر فقیر کا کہنا نہیں ہے، وہ ایک گناہگار انسان کی سوچ ہے. کیا انہی پیشین گوئیوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ٹی وی کی سب سے بڑی پارٹی سمجھتے ہیں؟ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، 12 کروڑ پہ گئی ہے. 14 کروڑ 12 کروڑ آج کل تو ڈیٹا ایک دم نکل آتا ہے، لیکن کوئی 4-5 کروڑ سے کم نہیں ہوتا میرا پروگرام. تو پھر سب سے پارٹی تو میں ہی ہوں بڑی. ان کے تو لاکھ کو ٹچ نہیں کرتے. ابھی نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، خطاب کیا ہے، 68 لاکھ کل ریٹنگ ہے ان کی. اگر ایک میرا کلپ بھی چلے تو 2-3 کروڑ میں ہوتا ہے. تو پھر بڑی پارٹی تو میں ہی ہوں. جس دن میں نے کہا کہ جس نے مجھے سننا ہے وہ سنے، جس نے نہیں سننا جو میری پارٹی میں نہیں ہے وہ ٹی وی کی سکرین سے ہٹ جائے. نواز شریف گیٹ نمبر 4 سے آئے، قربانی سے پہلے قربانی، سیاسی یتیم، اس طرح کے جو کاٹ دار جملے ہیں، یہ آمد ہوتی ہے. یہ میری روح اور میری سوچ میں اللہ تعالیٰ نے، یہ میری آمد ہے. کوئی میری تیاری نہیں، کوئی میرا مطالعہ نہیں. سوچ کے نہیں جاتا، لیکن شکر ہے ابھی تک منہ سے کوئی بکواس نہیں نکلی جس کا مجھے کوئی بہت بڑی قیمت دینی پڑ جائے. ورنہ کئی لوگوں کو میں نے ٹی وی پہ گالی دیتے ہوئے بھی سنا ہے. جب آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تو اس کا اینڈ گول کیا تھا؟ وزیر اعظم بننا؟ یہی نہیں، وہ تو میں بنانا نہیں چاہتا تھا. پارٹی میں نے اس لیے بنائی کہ مشرف نے مجھے سیکرٹری جنرل بنایا. چودھریز نے کہا کہ ہمیں یہ سیکرٹری جنرل قبول نہیں ہے، ہمیں مشاہد حسین سیکرٹری جنرل چاہیے. میں نے ان کو کہا یہ چھوڑ جائے گا، میں آپ کے باپ کا ساتھی ہوں اور آپ کی والدہ میری والدہ بنی ہوئی تھی، ان کا میں بیٹا بنا ہوا تھا، تو آپ ایسے نہ کریں. میں نے ان کے ساتھ 3 میٹنگز کی، لیکن ان کا فائنل کہنا یہ تھا کہ شیخ صاحب ہم آپ کے ساتھ بطور جنرل سیکرٹری نہیں چل سکتے. پھر میں نے چودھریوں کو کہا میں پارٹی بناؤں گا، ہوگی 1 سیٹ کی، لیکن پاکستان کی سب سے اہم پارٹی ہوگی، کیونکہ میں نے تو پرائم منسٹر بننا نہیں ہے. کیا وجہ تھی؟ کیا وہ آپ کی حق گوئی سے ڈرتے؟ ان کے لیے میں قتل کے مقدمے میں آیا. میں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا. کم چودھری ظہور اللہ کی وجہ سے میں کڑیاں والا 302 میں اتنا عرصہ گلتا رہا، سڑتا رہا. یہ میرا بلہ ہے جی، جب میں آتا ہوں تو آتا ہے. اچھا، آپ کو تو ویسے بھی جانوروں کا بہت شوق ہے، آپ نے تو بہت سے پالتو جانور رکھے ہیں. بہت سارے جانوروں سے مجھے محبت ہے. میں شکار کا گوشت بھی نہیں کھاتا. ویسے تو حلال ہے، لیکن میں نے آج تک شکار کا گوشت نہیں کھایا. میں ظلم سمجھتا ہوں. گجرانوالہ میں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اتنا سا چڑا کھانے کے لیے. دمبا کھاؤ جو کھانا ہے. تو میری طرح ان کا پیٹ ہے گجرانوالے میں، اور چیڑے اتنے کھاتے ہیں ذرا سے. آپ اپنی والدہ کے بہت قریب، بہت ان کی کون سی یادیں ہیں جو ساری ایک پل کی؟ باپ کے ساتھ تو مجھے کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، صرف اور صرف ماں. باپ کو میں نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس کی زندگی میں کبھی. پیسے بھی میں ماں سے لیتا تھا. ہم 11-12 بھائی تھے. اس کو یہ خوف تھا یہ رات کو کسی بچے کا گلا نہ دبا دے. میں ماں کے ساتھ کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس کے ساتھ چائے بنانے اٹھتا تھا پورا. صبح ہماری کشمیری چائے پھینٹتی ہے وہ میں پھینٹتا تھا. مجھے بہتر کپڑے لے کے دیتی تھی اسکول جانے کے لیے. اگر اور بچوں کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں تو دوپٹہ سا کھول کے مجھے 4 آنے یا 8 آنے دے ہی دیتی تھی. آپ اپنے بہن بھائیوں سے اکثر خائف رہتے ہیں. نہیں، وہ مجھ سے خائف رہتے ہیں. میں کیوں خائف رہوں؟ وائی شوڈ آئی؟ میں ایک بہن سے تعلق رکھتا ہوں، ایک راشد شفیق جو ایم این اے ہے اس کے والد سے. باقی کسی نے کام کہنا ہو تو ان کو کہتے ہیں.